جس وقت خلوت حاصل ہو اور آپس میں رغبت غالب ہو جائے تو جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذ 3 پڑھے، پھر یہ دعا پڑھ کر جمع کرے۔ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد لڑکا اور لڑکی ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر جب انزال کا وقت قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اے اللہ، جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھ۔ حدیث کے مطابق اگر اس جمع سے اولاد مقدر ہو تو اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس وقت دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان کو دخل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات اولاد میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ مباشرت کے وقت مرد و عورت بالکل ننگے نہ ہوں اور نہ ہی جانوروں کی طرح عمل کرے، بلکہ کسی کپڑے یا چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ ننگے ہو کر مباشرت کرنا بے حیائی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم خود بھی اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی سر سے پاؤں تک چادر یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے، آواز آہستہ رکھتے تھے اور وقار کے ساتھ رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ مزید یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اچانک نہ جائے جیسے جانور، بلکہ پہلے محبت، بوس و کنار اور نرم گفتگو کے ذریعے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً الگ نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے تاکہ عورت کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر سے فراغت حاصل ہوتی۔ فراغت کے بعد مرد اور عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کریں، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔